بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بائیولوجی میں ہم چیپٹر نمبر 6 میں خامروں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ ٹاپک ہم نے کیا تھا وہ ان عوامل کے بارے میں کیا تھا، ان فیکٹرز کے بارے میں کیا تھا جو اثر انداز ہوتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں انزائمز کی کارکردگی یعنی ایکٹیویٹی کو۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خامرے کی کارکردگی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے، ان کا میکینزم جو ہے وہ کام کرنے کا کیا ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ خامرے جو ہیں وہ ریئیکشن جو ہے، جو تعامل ہے اس کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں۔ دوسری یہ بات بھی ہم سمجھ چکے ہیں چونکہ وہ ایکٹیویشن انرجی کو جو ہے وہ توانائی جو کہ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی تعامل کے لیے، اس کو جو ہے وہ کم کرتے ہیں، اس طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن ان کا وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ اس کام کو جو ہے وہ ریئیکشن کو تیز کرتے ہیں، اس کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں، یا ایکٹیویشن انرجی کو جو ہے وہ کہنا چاہیے لو کرتے ہیں۔ تو یہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا بتایا گیا کہ خامرے تعامل کو ممکن بنانے کے لیے سبسٹریٹ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ یہ منسلک ہونے کا طریقہ کار کیا ہے یہ یہاں تفصیل سے بتایا جائے گا، اور یہ اس وقت تک برقرار رہتے ہیں جب تک پیداوار پروڈکٹ تیار نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خامرہ اپنے فعال حصے ایکٹیو سائٹ، اچھا ایکٹیو سائٹ کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکٹیو سائٹ جو ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پکچر یہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو سائٹ یہاں بک میں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ایکٹیو سائٹ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بائنڈنگ سائٹ، یہ یہاں آ کر پورا جو کیمیکل ہے ایک ہے یا دو ہے۔ انزائمز کے دو کام ہوتے ہیں، یا تو وہ کہنے چاہیے کیٹابولزم کا کام کر رہی ہوتی ہے یا اینابولزم کا، یعنی یا تو دو کیمیکلز کو لے کر جوڑ رہی ہوتی ہے یا پھر ایک کیمیکل کو توڑ کر دو میں یا تین میں تقسیم کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہاں لیں، یہ ایک کیمیکل آ رہا ہے جو آخر میں تقسیم ہو کر دو میں نکل رہا ہے، تو یہ جو اس کا حصہ جہاں آ کر یہ کیمیکل لگتا ہے یہ بائنڈنگ سائٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے جس جگہ سے، یعنی جو کیمیکل جو ہے وہ ریئیکشن کے بعد الگ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کہلاتی ہے کیٹیلیٹک سائٹ۔ اس کو اگر ہم ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہلاتی ہے بائنڈنگ، جہاں جو کہنا چاہیے کہ ریئیکشن جو ہے وہ سبسٹریٹ جو آ کے بائنڈ ہو رہا ہوتا ہے، جوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خامرہ اپنے فعال حصے ایکٹیو سائٹ کو ظاہر کر کے سبسٹریٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو سبسٹریٹ خامرے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اس طرح خامرہ سبسٹریٹ مجموعہ، ہاں یہ جو ہے اب کیا ہوتا ہے جب یہ مل جاتے ہیں دونوں، تو یہ دونوں مل کر خامرہ سبسٹریٹ جو ہے مجموعہ کہلاتے ہیں۔ یہاں پیچیدہ لکھا ہے خامرہ سبسٹریٹ مجموعہ، ٹھیک ہے۔ ادھر لکھا ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس، ٹھیک ہے۔ خامرہ سبسٹریٹ مجموعہ کہلاتا ہے، اور انگلش میں اس کا نام ہے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس۔ جب یہ یہاں ریئیکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ انزائم پروڈکٹ کمپلیکس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کے بعد پیداوار جنم لیتی ہے، یہ اب یہاں پہ انزائم کے ساتھ سبسٹریٹ آ گیا ہے، جڑ گیا، یہ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ہو گیا۔ جب یہ چینج ہو جاتا ہے، ابھی الگ نہیں ہوا، تو یہ انزائم پروڈکٹ کمپلیکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے پروڈکٹ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد پیداوار جنم لیتی ہے، خامرہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، جو چیز بننی ہوتی ہے بن جاتی ہے، تو خامرہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ خامرہ پھر دوسرے سبسٹریٹ مالیکول کے ساتھ دوبارہ استعمال ہوتا ہے، یہ پہلے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو بات تو بتا دی گئی کہ یہ ایکٹیو سائٹ ہے، اس میں دو قسم کے ایکٹیو سائٹ ہیں، ایک کیٹیلک سائٹ ہے، ایک بائنڈنگ سائٹ۔ جو پورا ہے یہ بائنڈنگ سائٹ ہے، یہ کیٹیلک سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سبسٹریٹ اس پر آتا ہے اور اس پہ بالکل فکس ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے انزائم جو ہے اس کے ریئیکشن کو تیز کرتا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو خامرہ سبسٹریٹ کمپلیکس کہلاتا ہے۔ جب یہ ریئیکشن ہو جاتا ہے لیکن علیحدہ نہیں ہوتے تو یہ خامرہ پروڈکٹ کمپلیکس کہلاتا ہے، یا انزائم پروڈکٹ کمپلیکس کہلاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور جیسے ہی یہ ریئیکشن ہو جاتا ہے تو یہ پیداوار جو ہے یا پروڈکٹ جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یہ انزائم دوبارہ کسی سبسٹریٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خامرہ یہ کام کرتا کس طرح ہے. اس کے بارے میں دو تھیریاں بتائی گئی ہیں یہاں، اور ایک تھیری جو ہے وہ ہے تالا اور چابی ماڈل، جس کو لاک اینڈ کی ماڈل کہتے ہیں، اور دوسرا ہے انڈیوسڈ فٹ ماڈل. ٹھیک ہے، ترغیبی انداز سے فٹ ہونے والا ماڈل. ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں جو ہے اس تھیری کے اندر جو ہے یہ ایمل فشر نے یہ تھیری دی تھی، جبکہ دوسری تھیری جو ہے وہ ڈینیل کوشلینڈ نے دی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو تالا اور چابی ماڈل ہے، دا لاک اینڈ کی ماڈل ہے، اس میں جو ہے ایمل نے جو فشر نے جو تھیری دی ہے اس میں یہ ہے کہ جو انزائم ہے وہ اپنی جو شیپ ہے بالکل بھی چینج نہیں کرتا. یعنی فکس ہونے کے لیے سبسٹریٹ کی شیپ کا جو ہے وہ خامرے کی شیپ کے ساتھ جوڑنے کے قابل ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ذرا سا بھی فرق ہوا تو یہ ریئیکشن نہیں ہو پائے گا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چابی، اور اس کو کی لاک کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ کی تو کوئی بھی جا سکتی ہے تالے کے اندر، لیکن کام وہی کی کرے گی، اسی کی پر کام ہوگا جو کہ اس تالے کے اندر کی شیپ کو میچ ہوتی ہوگی. اس لیے اس کو کی اینڈ لاک ماڈل کہا گیا ہے. جبکہ جو دوسرا جو کوشلینڈ نے جو ماڈل پیش کیا اس میں یہ ہے کہ انزائم تھوڑا بہت جو ہے، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت جو ہے سبسٹریٹ کے لحاظ سے اپنی شکل کو جو ہے وہ چینج کرتا ہے. جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ پوزیشن ہے، شکل ہے خامرے کی، لیکن جیسے یہ سبسٹریٹ یہاں آیا اس کی تھوڑی بہت شیپ چینج ہو گئی. اسی طرح یہاں یہ گول ٹائپ ہے، یہ تکون ہو گئی، اور اب اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے دونوں سبسٹریٹ آئے ہیں، یہاں جڑے ہیں، ان پر ریئیکشن ہوا ہے، اور ریئیکشن ہونے کے بعد جو پیداوار ہوئی وہ بن کے نکل گئی، اور خامرہ دوبارہ جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. جو انڈیوس فٹ ماڈل یا ترغیبی انداز سے فٹ ہونے والا ماڈل جو ہے اس کے لحاظ سے انزائم تھوڑی بہت اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، یعنی ایکٹیو سائٹ اس کی تھوڑی بہت تبدیل ہوتی ہے سبسٹریٹ کی شیپ کے لحاظ سے. جبکہ جو کہنا چاہیے کہ فشر نے جو تالا اور چابی ماڈل یا لاک اینڈ کی ماڈل جو پیش کیا ہے اس میں جو ہے انزائم اپنی بالکل شکل چینج نہیں کرتا. عمل اسی وقت ہوگا جب سبسٹریٹ جو ہے اس کے اوپر پوری طرح آ کر فکس ہوگا.